کبھی کسی دوسرے کی زندگی میں مشکل نہ بنانا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ ضرور بناتا ہے، اور جانتے ہو کہ یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر جب اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ لیکن نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگ جاتے ہو کہ اللہ نے تو میری دعائیں سنی نہیں ہوں گی، بھول گئے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کر پھر اللہ ملتا ہے۔ یقین کی گھڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ تب ہی یقین رکھو، ایسا یقین کہ اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی تمہاری چاہت بائیں جانب ہے، پھر دیکھو وہ کیسے بائیں کو دائیں کی جانب لے جائے گا اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تم کو کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی اب ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تم کو خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا بھی حل ہوتا ہے۔ اگر تمہاری مشکل بڑھ گئی ہے تو پھر یہ کیوں بھول بیٹھے ہو؟ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے، تمہاری رب کی رحمت ان خدشات سے کہیں بہتر ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تم کو گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعائیں کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعائیں کرو کہ ہر انسان پر پردہ پڑا ہے اور یہ جو دو چار رشتوں میں باقی ہے وہ قائم رہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے سوا نہ کبھی تمہارا کوئی بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں، بس اپنے لیے آگے بڑھنا ہے۔ کتنا چلنا ہے؟ اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خالشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخ رو نہیں ہو سکتے، اور نہ کبھی تم کو دنیا کے لیے خود کو واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخ رو ہونا ہے تو پھر خود پر بھی رحم کرو، اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والے انسانوں پر بھی کب کون کیسے ان آنی فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں ہے، کچھ وحید نہیں۔ تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں ان کو جی لو، جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ وہ تمہاری دی روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تم تک ہر کوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا اب تمہارا کام نہیں ہے، کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو ایسے معجزے لائے گا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ سو تم بس وہی کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے اور میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ تو سچ ہے، دکھ ہر انسان کو ہوتے ہیں، لیکن ایک جیسا کسی کا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا تعلق بھی اللہ سے مختلف ہی ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے، کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے، اور جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے
کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے پھر ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ضرورت تو ہمیں سجدہ کروا ہی دیتی ہے، لیکن جب ضرورت نہیں ہوتی تو سجدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے اچھا نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ مجھے نہیں معلوم میرے مستقبل کی خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب پر بس یقین رکھنا ہے، پھر وہ ہر وہ چیز سے نواز دے گا مجھے جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ موجزے تو یقین والوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔